اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کا تیسرا عشرہ نجات کا ہے، اس میں یہ دعا پڑھتے رہیں: اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ بزرگان دین کے اقوال۔ عاجزی کرنے والے بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت عاجزی کرنے والے بزرگ تھے۔ ہر شخص کو اپنے سے بہتر تصور کیا کرتے۔ ایک بار فرمایا، اگر عذاب سے نجات پا گیا تو میں بہتر، ورنہ کتا مجھ جیسے سینکڑوں گناہ گاروں سے بہتر ہے۔ عظیم طبعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک عہد فاروقی میں پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تہنیک یعنی گٹھی دی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ رجب شریف 110 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ شیطان کا غلام۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سب سے پہلے درہم و دینار تیار ہوئے تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا، پھر ان کو چوما اور بولا، جس نے تم سے محبت کی حقیقت میں وہ میرا غلام ہے۔ جس نے تم سے محبت کی یعنی دینار اور درہم سے محبت کی، حقیقت میں وہ میرا غلام ہے۔ ایک دلچسپ بات، فرمان امام باقر رحمۃ اللہ علیہ: تمہارے بھائی کے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ اپنے بھائی کی تمہارے دل میں کتنی محبت ہے۔ دنیا کو کیا حکم ہے؟ فرمان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے دنیا، جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ برے خاتمے کا سبب۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کا سب سے بڑا سبب ظلم ہے۔ عظیم طبعی بزرگ، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی۔ تذکرہ خیر سے کریں۔ فرمان سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو۔ حضرت ابو عبداللہ سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ 97 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے علوم دنیا اور تقوی اور پرہیزگاری میں امام تھے۔ 161 ہجری میں وفات پائی۔ 100 حج سے افضل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ربیہ نے فرمایا، میرے نزدیک کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن کو دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ 4 مجتہد اماموں میں سے ایک مشہور امام اور تبع تابعین بزرگ ہیں۔ آپ کی ولادت مشہور قول کے مطابق 93 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی اور مدینہ پاک میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار شریف مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ حضرت علاء بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورت کی چادر پر بھی نظر مت ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت علاء بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے معاملے میں نمود و نمائش سے بچنے والے، دنیا سے کنارہ کش، آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے، نیک اعمال کا ذخیرہ کرنے والے اور تنہائی پسند تھے۔ آپ کی وفات 194 ہجری میں ہوئی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے، صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔
یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا کر دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔